الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں. امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے آپ میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العزت آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے. جو زندگی گزر چکی اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بیماریوں، پریشانیوں، بے سکونیوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی، ایمان اور انسانیت کے لیے منفعت والا بنائے. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے اندر ہر ہفتے ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے. ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے قبل کے واقعات سے بات کا آغاز کیا تھا. اس وقت عرب کی سوسائٹی اور دنیا بھر کے اندر جو مختلف عقائد، نظریات پائے جاتے تھے ان پہ بات کی، اور اس وقت جو ایک سوسائٹی کی سچویشن تھی، کس طرح سے لوگ کرب کا شکار تھے، کسی کی عزت، جان، مال، آبرو محفوظ نہیں تھی، ہر کوئی ایک دوسرے سے لڑ رہا تھا، ایک عجب افراتفری کا عالم تھا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے کس طرح سے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے خاص انتظام اور خاص انصرام فرمایا. اس کا ہم نے ذکر کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر ہونے والے جو عظیم واقعات، معجزات کا ظہور ہوا، پھر آپ کا بچپن، لڑکپن، جوانی، اور اس کے بعد پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان نبوت، پھر مکہ مکرمہ کے اندر آپ کے سال، شب ابی طالب، عام الحزن، اور بڑی تفصیل کے ساتھ ہم ان چیزوں کو ذکر کرتے کرتے پھر جو ہجرت مدینہ ہے اس کو ہم نے بیان کیا. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے اندر کس طرح سے اپنے شب و روز گزارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ آپ کا کس طرح سے معاملات ہوا کرتے تھے، کس طرح سے آپ ان کے ساتھ شفقت کیا کرتے، اور کس طرح سے صحابہ بے پناہ محبت، عقیدت کا اظہار کیا کرتے. ان تمام چیزوں کو ہم تفصیلاً ذکر کرتے چلے آئے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے غزوات کے اندر شرکت فرمائی، کس بہادر اور جرت مندانہ انداز کے اندر آپ ان کی قیادت فرمایا کرتے تھے، اور مشکلات کے اندر کس طرح سے آپ ثابت قدم ہوا کرتے، اس کا ہم نے تذکرہ کیا. اور کس طرح سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آپ کے ایک اشارے پہ اپنی جانیں قربان کر دینے کے لیے تیار ہوتے، کہ جس کو بڑی خوبصورتی سے کسی نے یوں بیان کیا کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام کی محبت، لگاؤ اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعات تھے ان کو بھی ہم بیان کرتے چلے گئے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اور پھر آپ کے وصال مبارک کے آخری جو لمحات تھے ان کو ہم نے پچھلے ویک بیان کیا تھا. اب اس کے بعد میں یہ سوچ رہا تھا کہ آگے اس سلسلے کو کس طرح سے جاری رکھا جائے. دو چیزیں ذہن میں تھی کہ یا تو پھر اب آگے جو صحابہ کرام ہیں اور پھر صلحاء امت ہیں ان کا تذکرہ شروع کر دیا جائے، اور دوسرا یہ آپشن تھا کہ اس سے قبل ہم انبیاء کرام علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو بیان کر لیں، اس کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے رکھ لیں، اور بالخصوص اس میں سے وہ انبیاء اور رسل کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا ہے ان کو پہلے بیان کر لیا جائے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم صحابہ کرام اور صلحاء امت، اولیاء امت، ان کا تذکرہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں. تو آج انشاءاللہ اسی حوالے سے پہلی گفتگو کر لیتے ہیں کہ آخر یہ بیان کرنے کا مقصد کیا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی ڈرانے والا بھیجا. نسل انسانی کا آغاز جو جناب سیدنا آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام سے شروع ہوا، تو اللہ رب العزت نے وہیں سے ان کی رہنمائی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا، کیونکہ شیطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں اس اولاد آدم کو راہ راست سے بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا، دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے میں اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا. اور اس کے لیے مختلف ہیلے، مختلف طریقے، جو کچھ بھی میسر آ سکا وہ تمام کاوشیں بروئے کار لاتے ہوئے حضرت انسان کو بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہوں گا. تو پھر اس نے وہ اپنی تمام کوششیں جاری و ساری رکھی
دوسری طرف اللہ رب العزت نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء و رسل کو بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رکھا، تاکہ جب لوگ مختلف طرح کے گمراہیوں کے اندر مبتلا ہو جائیں، مختلف طرح کے مصائب و آلام کا شکار ہوتے چلے جائیں اور خدا تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں سے ہٹ کر اپنی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر رہے ہوں، تو اس وقت انبیاء کرام رسول اعظام آ کر ان کی رہنمائی کرتے چلے جائیں۔ تو کم و بیش اللہ رب العزت نے 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام کو مبعوث فرمایا اور وہ انسانیت کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ یوں جاری تھا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا اور آپ پہ نبوت اور رسالت کا دروازہ بند کر دیا گیا، تو اس کے بعد یہ ذمہ داری میری اور آپ کی رہی، اور ہم سے پہلے جو آئے اور ہم سے بعد جو آتے رہیں گے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرنے والے ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو پیغام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، ہم اس پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے چلے جائیں۔ اچھا، قرآن حکیم کا مطالعہ کریں تو 2 اہم چیزیں آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ اس میں پہلی چیز تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہم جب کہتے ہیں نا نبی اور رسول، تو نبی اور رسول میں ایک فرق ہے، اور لوگوں کو بسا اوقات اس حوالے سے سمجھ نہیں آتی کہ افضل کون ہے اور زیادہ کس کی فضیلت ہے اور ان میں کیا فرق ہے۔ تو پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو مختلف انبیاء اور رسل آتے رہے، تو نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے، ان میں سے افضل کون سا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے کتنے انبیاء اور رسل کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر کیا، ان انبیاء رسل کی کیا کوالٹیز ہوا کرتی تھیں اور کس طرح سے یہ اپنی قوموں کی رہنمائی فرمایا کرتے تھے، مختصراً اس پہ بات کریں گے، اور پھر اگلے پروگرام سے ہم جناب سیدنا آدم علیہ السلام سے انبیاء کرام اور رسول اعظام کے سلسلے کے حوالے سے بات چیت کو کنٹینیو رکھیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیجئے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہر نبی رسول ہو۔ رسول کا درجہ نبی سے بالا ہوا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت جب کسی رسول کو کسی قوم کی طرف مبعوث فرماتا ہے تو اسے ساتھ نئی کتاب یا نئی شریعت دے کے بھیجی جاتی ہے، اور اس کو اللہ رب العزت ایک خاص مقام اور رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح سے جو نبی ہے ان کا بھی ایک خاص مقام ہے، مرتبہ ہے، لیکن وہ جو پہلی شریعت ہوتی ہے وہ اسی کتابیں ہوتے ہیں، جو کتاب ہوتی ہے وہ اسی کتابیں ہوتے ہیں، اور وہ نئی کوئی کتاب یا نئی کوئی شریعت لے کے نہیں آیا کرتے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نبوت و رسالت دونوں عطا فرمائے، مگر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے حضور عرض کیا کہ باری تعالیٰ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ اس ذمہ داری سونپ دی جائے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو نبوت عطا فرمائی۔ تو چونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کو الگ سے کوئی کتاب یا الگ سے شریعت تو نہیں لے کر آئے تھے، بلکہ وہ اسی شریعت کی اور اسی کتاب کی پیروی کر رہے تھے جو جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی تھی۔ تو اگر یہ ایک آیت مبارکہ ذہن میں رہے، اخواہ ہارون نبیہ، تو یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیشہ آسانی رہے گی کہ رسول اور نبی میں سے کون افضل ہوتے ہیں اور ان کے درمیان کیا فرق ہوا کرتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کوئی مختلف انبیاء کرام کا ذکر اشارتاً تو سبھی کا آ جاتا ہے، جیسے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جتنے بھی نازل ہوئے ان پر بھی اہل ایمان کا ایمان ہونا چاہیے، اور پھر احادیث مبارکہ کے اندر اس میں اشارہ ملتا ہے کہ تقریباً کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام رسول اعظام اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، مگر ان میں سے پھر تقریباً 25 وہ نبی اور رسول ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ان کا تذکرہ فرمایا، اور پھر ان میں سے بھی کچھ تو وہ ہیں کہ جن کا فقط نام ملتا ہے، کوئی ایک آیت مبارکہ ان کے حوالے سے، کوئی 2 آیات مبارکہ ان کے حوالے سے آگئی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح سے کچھ پھر وہ انبیاء کرام رسول اعظام ہیں کہ جن کا قدر تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، ان کی قوم کے حالات قدر تفصیل سے بیان کیے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام ہے، حضرت شعیب علیہ السلام ہے، ان کی قوم کے مختصراً کچھ واقعات ان کو بیان کر دیا گیا، پھر کچھ کا مزید تفصیل، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے بھی کچھ واقعات، ان کی جو خصلتیں تھیں ان کا تذکرہ کر دیا گیا، لیکن پھر کچھ وہ ہیں کہ جن کے واقعات کو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، حتیٰ کہ ان کی ولادت سے قبل
کے واقعات کو بھی بیان کیا، ان کے ولادت پہ ہونے والے جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ کیا، پھر ان کی جوانی کا تذکرہ کیا، اس کے بعد ان کی زندگی کے اندر کیا کیا چیلنجز آتے رہے ان کا تذکرہ بڑی طوالت کے ساتھ، بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں فرمایا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں ملتا ہے کہ قرآن حکیم کے اندر اس سے قبل کیا حالات تھے، فرعون کیا کر رہا تھا، وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر وہ متکبر بنا ہوا تھا، بچوں کو، لڑکوں کو شہید کرتا چلا جاتا تھا، ان کو ماں کی گود کے اندر قتل کروا دیا کرتا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کرتا تاکہ وہ بعد کے اندر ان کی خادمائیں بنیں، ان کی کنیزیں بنیں، اور اسی طرح سے اس نے ایک ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی مدد کے لیے جناب موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اب جب آپ کی ولادت ہوئی اس سے قبل کسی کاہن نے فرعون کو بتا رکھا تھا کہ آپ کی قوم کے اندر ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو اس ساری سلطنت کو ختم کر کے رکھ دے گا، مٹا کے رکھ دے گا۔ تو فرعون پہلے سے تیار تھا، تو وہ اس وجہ سے بھی پھر بچوں کو، لڑکوں کو قتل کر رہا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہدایت فرمائی کہ آپ یہ کرو، اور پھر اللہ رب العزت کے حکم پہ انہوں نے عمل کیا۔ تو اللہ رب العزت نے نہ صرف یہ کہ فرعون کے ذریعے ہی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا اہتمام کرا دیا، بلکہ والدہ سے بھی ملا دیا، اور بعد کے اندر پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کے حواریوں پہ فتح و نصرت عطا فرمائی۔ اسی طرح سے پھر آپ دیکھیں گے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ذکر کیے۔ آپ کے بچپن کے اندر کس طرح سے قوم مختلف بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، اور کس طرح سے وہ مختلف جو مظاہر قدرت ہوتے تھے ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے، اس کا تذکرہ انہوں نے اللہ رب العزت نے اس کو قرآن حکیم کے اندر بیان فرمایا۔ پھر کس طرح سے آپ نے چاند کو، سورج کو، ستاروں کو دیکھا اور اپنی قوم کے سامنے ان کے حوالے سے بات چیت فرمائی، اس کا تذکرہ کیا۔ پھر جب قوم نے مخالفت کی اور کس طرح سے کبھی آپ کو آگ کے اندر پھینکا جاتا ہے، کبھی آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد بڑھاپے کے اندر اللہ رب العزت آپ کو اولاد عطا فرماتا ہے، یہ تمام بڑی تفصیل کے ساتھ چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ذکر فرمائی۔ اسی طرح سے پھر جناب سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ، جناب داؤد علیہ السلام کا تذکرہ، اور پھر اسی طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کا بالخصوص جو تذکرہ ہوا وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کی وہ ولادت سے لے کر وہ جو آپ کے بچپن کے اندر دیکھے جانے والا جو خواب ہے اس کو ذکر کیا۔ پھر اس خواب کے بعد کیا کیا معاملات پیش آتے چلے گئے، بھائیوں نے کس طرح سے مخالفت کی، کس طرح سے آپ کو کنویں کے اندر پھینکا جاتا ہے، پھر کس طرح سے آپ کو بازاروں کے اندر بیچا جاتا ہے، وہاں سے آپ کو حتیٰ کہ جیل تلک جانا پڑتا ہے، یہ سارا سفر، اور پھر کس طرح سے اللہ رب العزت نے آپ کو واپس ان تمام مصائب و آلام سے نکال کر ایک تخت مصر پہ بٹھایا اور آپ کے بھائیوں کو آپ کے سامنے سجدہ ریز کیا۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر بیان فرمائی اور بڑی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح سے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، وہ بھی بڑی تفصیل کے ساتھ، بڑی طوالت کے ساتھ، بلکہ آپ کی والدہ کے حوالے سے ایک سورہ ان کی مناسبت سے قرآن حکیم کے اندر سورہ مریم وہ موجود ہے۔ پھر نہ صرف ان کا بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی کا تذکرہ وہ بھی کیا کہ انہوں نے اس وقت جو ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ مجھے کوئی اولاد عطا فرمائے تو میں اسے مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، کوئی بیٹا عطا فرمائے تو اسے اس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں۔ تو بعد کے اندر پھر کیا ہوا، بیٹی پیدا ہوئی، اس کے بعد کس طرح سے حالات کے اندر مختلف طرح کی تبدیلیاں آتی چلی گئیں۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کہ جب کفالت کے اندر انہیں دے دیا گیا اور وہاں پر مختلف طرح کے امور کا ظہور ہوتا چلا گیا، بند کمرے کے اندر اللہ رب العزت حضرت مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل عطا فرما رہا تھا، وہ تمام واقعات اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اور پھر کہ وہ خاص طور پہ جو لمحہ آیا جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا، اس وقت کیا مشکل حضرت مریم علیہ السلام کو اٹھانا پڑی اور اس کے بعد قوم نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے دیگر مختلف انبیاء کرام میں سے جناب سیدنا نوح علیہ السلام کا تذکرہ بیان فرمایا گیا، اور وہ جو آپ کی ایک لمبی سٹرگل تھی، برسا برس تک جو آپ اپنی قوم کو بتاتے رہے، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر فرما دیا۔ اچھا، یہ تمام جو واقعات ہیں ان کو بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر کیا۔ فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ،
کہ ان کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد فقط واقعات قصے کہانیاں سنانا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر نصیحت ہے اہل بصیرت لوگوں کے لیے، عقل مند لوگوں کے لیے، جو ان کو عقل و شعور ہے ان کے لیے ان واقعات کے اندر درس ہے، سبق موجود ہے۔ جیسے اب یہ پورے واقعات ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ لمبی جو ایک سٹرگل رہی فرعون کے خلاف، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی ایک لمبی طویل جد و جہد تھی۔ اس وقت کے تمام سرمایہ دار اور تمام جو مختلف طرح کے وہ لوگ کہ جو مختلف طرح کے غرور و تکبر کے اندر مبتلا تھے، مختلف طرح کے جو اخلاقی اور سماجی اور معاشرتی برائیوں کے اندر مبتلا تھے، وہ تمام آپ کی مخالفت پہ کمر بستہ تھے، اور 2-4 برس کی بات نہیں تھی، بلکہ تقریباً 950 سال تک آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس دوران اب کئی مرتبہ ہمارے سامنے بھی یہ مشکلات جب آتی ہیں تو انسان گیو اپ کرنے کے بارے سوچتا ہے کہ اتنی لمبی مشکل ہے، کیا کرنا ہے، اتنی لمبی سٹرگل ہے، چھوڑو، کب تک کرتے رہیں گے؟ لیکن نہیں، اللہ کے نبیوں نے اس سٹرگل کو ختم نہیں کیا۔ وہ ظلم کے خلاف، وہ ناانصافیوں کے خلاف، وہ سماجی برائیوں کے خلاف جو ایک سٹرگل ہوتی تھی اس کو انہوں نے کنٹینیو کیا۔ وقت کے ظالم جابر لوگوں کے سامنے وہ اپنے پیغام کو رکھتے رہے، انہوں نے مختلف طرح سے ستایا، کبھی جیل کے اندر بھیجا، کبھی آگ میں پھینکنے کی کوشش کی، کبھی آپ پر شہر کے دروازے بند کر دیے گئے، آپ کو شہر سے نکلنے پہ مجبور کر دیا گیا، کبھی سولیوں پہ چڑھانے کی کوشش کی گئی، مگر اس کے باوجود وہ اس پورے جو ایک ظلم و ستم کا جو بازار گرم تھا اس کے خلاف وہ کھڑے رہے اور اپنی پوری کوشش جاری و ساری رکھی۔ انہوں نے اس سے پرواہ نہیں کی کہ بندے کم ہیں، زیادہ ہیں، کتنے ان کی اس آواز کو سننے والے ہیں، کون نہیں ہے، مگر وہ جو جسے انہوں نے حق سمجھا، جو اللہ کا پیغام ان کی طرف آیا، وہ اس پیغام کو لیے کھڑے رہے، اور بالآخر اس لمبی اسٹرگل کے بعد آخر جو واقعہ ہمیں اور اس سے درس حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر پھر اللہ رب العزت نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعون کے خلاف وہ فتح عطا فرمائی، اور اسی طرح سے حضرت نوح علیہ السلام کو وہ تمام لوگ جو 950 سال یہ کہتے رہے کہ ان کا تو دماغ خراب ہو گیا معاذ اللہ، کہ وہ بیٹھ کے وہ کشتی وہ بنانا شروع کر دی ہے، اور کوئی کام نہیں ملا، اب یہ کام شروع کر دیا کشتیاں بنانے کا، وہ اس طرح سے مذاق اڑاتے چلے گئے، مگر بالآخر اللہ پاک فرماتا ہے فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ۔ وہ جو ظلم و زیادتی کرنے والے تھے، وہ جو معاشرتی برائیوں کے خلاف اٹھنے کے بجائے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے والے تھے، بالآخر ان سب کو اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کیا، اور جناب نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ یہی چیز جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے اندر بھی ہے، ادھر بھی وہ تمام لوگ، وقت کا بادشاہ اور اس کے کارندے، وہ آپ کو ستانے کے لیے، آپ کو تباہ و برباد کرنے کی اپنے تئیں کوشش کرنے کے لیے انہوں نے آگ کے اندر پھینک دیا، انہوں نے ہجرت پہ مجبور کر دیا، مگر بالآخر اللہ رب العزت نے جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو سرخرو بھی فرمایا اور ایسی عزتیں عطا فرمائی کہ آج صدیوں کے بعد بھی ہر قوم آپ کا تذکرہ ادب و احترام کے ساتھ کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ تمام جو مختلف طرح کے درس ہیں وہ ہمیں ان واقعات سے حاصل ہوتے ہیں، اور انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہوگی کہ جب ہم یہ واقعات بیان کر رہے ہوں تو بہت سارے وہ واقعات ہوں گے جو ہم نے پہلے سن رکھے، مگر اس سے آج کی سوسائٹی کے اندر، آج کے ماحول اور معاشرے کے اندر ہمارے لیے کیا درس ہے، اس کو ہم ساتھ ساتھ انشاءاللہ ذکر کرتے رہیں گے، تاکہ وہ رہنمائی بھی ہمارے سامنے موجود رہے اور اس سے ہم اپنے لیے ایک روشنی حاصل کرتے چلے جائیں۔ اب اس میں ایک اور چیز میں عرض کر دوں کہ یہ جو انبیاء کرام اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجے، ان کے اندر کچھ کوالٹیز تھیں، اور آپ جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام کو دیکھیں گے تو ان کے اندر آپ کو یہ کوالٹیز نظر آئیں گی، اور ان میں سے جو سب سے پہلی کوالٹی تھی وہ یہ تھی کہ یہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، مال کی، دولت کی کوئی حرص حوث نہیں تھی، کوئی ان کو جائیداد کی، کاروبار کی، کوئی بہت زیادہ مال و متاع کی ان کو حرص حوث نہیں تھی، بلکہ سورہ یاسین کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ جب وہ وقت کے نبی ان کے لیے مشکلات کھڑی کی گئیں اور لوگ ان کو ستانے لگے، تو وہ جو ایک نیک بندہ جو موجود تھا جس نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، بعض روایات کے مطابق حضرت حبیب نجار علیہ رحمہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس بندے کی پیروی کرو کہ جو تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ نہیں مانگ رہا، اللہ رب العزت نے اسے ہدایت کا راستہ دکھایا ہے اور وہ اسی ہدایت کے راستے پہ چلنے کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، تو اس کی پیروی کرو، بجائے اس کے
کہ تم اس کی مخالفت کر رہے ہو، تم اس کے راستے کے اندر روڑے اٹکاتے ہو، تم اس کو ستانے کی کوشش کرتے ہو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگیوں کے اندر آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ سیلف لیس وہ ہوتے ہیں، ان کے اندر اپنی ذات سے بڑھ کر جو رب کا پیغام ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ اس کے لیے ایک جو سٹرگل ہے، جو کوشش ہے، اس کو وہ جاری رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کو اس کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے، چاہے مخالفت کس قدر زیادہ کیوں نہ ہو، کتنی زیادہ مشکلات کیوں نہ ہوں، کتنے زیادہ ان کے راستے کے اندر روڑے نہ اٹکائے جائیں، لیکن اس کے باوجود نہ تو وہ گیو اپ کرتے ہیں، نہ کسی قسم کا کمپرومائز کرتے ہیں، اور نہ ہی وہ مایوس ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف وہ متوجہ رہتے ہیں، اور بالآخر اللہ رب العزت ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد اگلی جو ان کی ایک کوالٹی ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام معصوم عن الخطا ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے معصوم پاک فرما رکھا ہے۔ آج کی سوسائٹی کے اندر کوئی کتنا بھی اچھے سے اچھا شخص بھی ہو، اس کے اندر بھی ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ وہ گناہوں سے پاک ہو، وہ غلطیوں سے پاک ہو، اس سے غلطی بھی ہوگی، اس سے گناہ بھی سرزد ہو جاتے ہیں، مختلف طرح کے امور اس سے سرزد ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی انسان وہ گناہوں سے پاک نہیں ہے، ہر کسی کے اندر کوئی تھوڑی زیادہ اپنے لیول پہ کوئی نہ کوئی برائی، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی گناہ اس سے سرزد ہو جاتا ہے۔ جبکہ اللہ کے جو نبی ہیں، اللہ پاک خاص طور پر ان کے لیے یہ اہتمام فرماتا کہ انہیں گناہوں سے اس نے معصوم رکھا ہوا تھا، بلکہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے تو یہاں تک فرمایا کہ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ آپ اپنے مبارک لبوں سے اپنی مرضی اور منشا کے ساتھ گفتگو تک نہیں فرماتے، آپ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوا کرتے ہیں۔ تو یہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور پھر دیگر انبیاء کرام، پھر کچھ واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جی حضرت آدم علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہوا، اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ایک واقعہ جب قوم کو انہوں نے کہا کہ انا سقیم، اور اس طرح کے یہ جو مختلف واقعات ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے، اور جن کو بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ اس خطا، معصوم عن الخطا کے اس تصور سے یہ چیزیں باہر آتی ہوں، لیکن یہ اس وقت تک ہے جب ہم ان کو اچھی طرح سے سمجھتے نہیں۔ تو ایسے جہاں پہ یہ واقعات آئیں گے تو ہم انشاءاللہ اس کی جو ایک تفسیر ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، تو اس کی بھی جو حکمت ہے وہ سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی۔ پھر ایک خاص بات یہ ہوتی جملہ انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے ان کو حسن و جمال عطا فرما رکھا ہوتا، ان کی ایک خوبصورت شخصیت ہوتی، ایک تو ظاہری حسن و جمال تو ہوتا ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ایک جس کو کہتے ہیں نا نورانی حالہ، وہ ان کے ارد گرد بنا رکھا تھا۔ یعنی جناب سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں ابھی مسلمان نہیں تھا، آپ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ تشریف لائے یہاں مدینہ طیبہ کے اندر، تو میں بھی چلا گیا کہ آپ کیا بیان فرماتے ہیں، کیا درس دیتے ہیں۔ تو میری جب پہلی نظر پڑی، میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو شخص کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ذرا میں بھی جان لوں۔ تو کہتے ہیں جب میں نے پہلی نظر ان کے چہرہ انور پہ ڈالی تو میرے دل سے آواز آئی کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو ایک خاص حسن و جمال عطا فرمایا۔ اس میں حسن یوسف علیہ السلام تو مثالی ہے ہی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال تو مثالی ہے ہی، مگر اس کے ساتھ ساتھ جملہ انبیاء کرام کو اللہ رب العزت نے یہ خاص حسن و جمال عطا فرما رکھا تھا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ان انبیاء کرام کو خاص فہم و فراست عطا فرما رکھے تھے۔ بہت ساری ایسی چیزیں کہ جن کا یہ فیصلہ فرماتے بظاہر لوگوں کو اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ یعنی حدیبیہ کے مقام کے اوپر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا ارادہ فرما لیا تو بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس سے ناراض نظر آتے تھے، یعنی وہ اس فیصلے کو اس طرح سے انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی کے اندر بعد کے اندر فتح و نصرت فرمائی اور ان کو بہت زیادہ کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ تو اسی طرح سے پھر انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک اور صفت جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا ما من نبی الا ورعى الغنم، کہ جو بھی نبی آئے ہیں وہ بھیڑ بکریاں ان کو چراتے رہیں۔ اچھا، یہ بکریاں چرانے کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ جانوروں کو سدھانا اور بالخصوص بکریاں بہت زیادہ ہوں، ان کو ایک لائن کے اندر لے کے چلنا، ان کو ساتھ ساتھ جو ان کے جو ضروریات ہیں کھانے پینے کی وہ بھی پوری ہو، اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک پوری طرح کے ساتھ سنبھالنا یہ ایک بڑا چیلنج ہو جاتا ہے۔ ایک بکری ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ادھر بھاگ رہی ہے، ایک ادھر بھاگ رہی ہے، لیکن ان تمام بکریوں کو ساتھ لے کے چلنا، ان کو سدھانا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام
انسانوں کی تربیت سے پہلے بکریوں کو اس طرح سے ساتھ چرا کر انہیں سجاتے رہے، اور یہی چیز پھر بعد کے اندر انسانوں کی تربیت کے حوالے سے بھی ان کے خاص طور پہ کام آئے۔ تو انشاءاللہ انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالے سے یہ واقعات آگے ہم ذکر کرتے رہیں گے۔ اللہ کریم ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔